سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 تارے دیکھے، والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعے کی رات کو دیکھا اور یہ شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد، اور چاند آپ کی والدہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد ایک قول کے مطابق تواضع کرنا اور فرما بردار ہونا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانہ میں سلام کی طرح سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی، اور 7 سال اور 17 سال ہونے کے مختلف اقوال ہیں۔ قال، کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ بات جانتے تھے، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں گے تو وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہان کی نعمتیں اور شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا اندیشہ ہوا اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب کوئی خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ آیت کے اس حصے یعنی شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ